This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 20 अप्रैल के मिड डे फ्लैश में अभी हम देख रहे हैं कि बातचीत का दूसरा दौर और अभी कोई हतमी बात नहीं। काफ़ी चीज़ें जो हैं अभी मुमकी हुई हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से बात हो रही है। तो देखते हैं, आज हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस स्विंग बहुत ज़्यादा हुए। ऑयल प्राइसेस काफ़ी मतलब WTI जो है वो नीचे भी आया तकरीबन 80 82 83 और फिर वापस जाके 88 89 पे जाके खड़ा हो गया। तो ये है कि ये स्विंग जो हैं ये हमारे मार्केट की डायरेक्शन को बता रहे हैं। अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आए तो हमारी मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है, और अगर फर्ज करें कि बातचीत के हवाले से अगर कोई चीज़ें होती हैं और ऑयल प्राइसेस वापस ऊपर जाती हैं तो हमारी मार्केट ब्रीदर ले सकती है। तो मैंने सोचा कि आपको कुलिया आजकल का थोड़ा सा बता दूं। बहरहाल ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है वो मैं आपको यही बता रहा था पिछले हफ्ते वीडियो लॉग के अंदर कि अब यानी सरकारी तौर पे भी OGDC की प्रोडक्शन के हवाले से आ गया है कि 6 साल के स्लम्प के बाद अब 40,000 यानी बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे जो है कि उसके नंबर्स तकरीबन एग्जैक्ट 40,558 जो हैं वो हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा वो एक फैक्टर है OGDC के लिए भी, और ये उमूम पाकिस्तान के हवाले से भी। अब ये है कि हम तो यूँ सेल साइड एनालिस्ट हैं तो हम लोग थोड़ा सा यानी क़दामत पसंद यानी कंजर्वेटिव ही आउटलुक रखते हैं, लेकिन जो बाई साइड एनालिस्ट हैं फंड्स वगैरह पे वो इसको तकरीबन 45,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे देखते हैं ये कब तक होता है। बहरहाल ये है कि अब इसकी वजह से OGDC की जो वैल्यूएशंस हैं उसमें थोड़ी तब्दीली आएगी। जो EPSs हम साल के आखिर में देख रहे थे वो अब बढ़ के तकरीबन यानी 43-44 रुपये भी हो सकती हैं, और अगर नंबर्स थोड़े ज़्यादा होते, अप्रैल के नंबर्स, मई के नंबर्स और जून के नंबर्स थोड़े बढ़ जाएं ऑयल के, तो हो सकता है कि ये 46-43 रुपये यानी सेंसिटिविटी के हवाले से मैं बात कर रहा था। ऑयल सेंसिटिविटी जो है उसकी वजह से ये नंबर्स अगर बढ़ते हैं तो EPS थोड़ा सा बेहतर हो सकता है 30 जून 2026 के लिए, जो 2026 का फिस्कल ख़त्म होगा। अब इस हवाले से जो डिविडेंड है वो भी मुमकिन तौर पे 4 रुपये से यानी क्वार्टरली डिविडेंड्स बनना शुरू हुए थे क्योंकि इनकी कलेक्शन भी बेहतर हो रही थी। तो ये डिविडेंड यानी लिक्विडिटी की वजह से डिविडेंड बढ़ने की थोड़ी उम्मीद थी OGDC के अंदर। तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल चूँकि काफ़ी चीज़ों में काफ़ी जो नई फील्ड्स हैं बागज़ई नाशपा में, वहाँ OGDC के साथ PPL भी है, तो ये सब चीज़ें PPL में भी थोड़ी बहुत आती हैं। तो इस हवाले से मैं फिर कभी और आपसे बात करूँगा। OGDC के हवाले से मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशंस जो हैं वो बदल रही हैं, EPS बदल रही है, तो इस वजह से फिर शेयर प्राइस पे जो है एक असर आ सकता है। लेकिन इसका एक दारोमदार ऑयल प्राइसेस पे भी है। ऑयल प्राइसेस के कंपोनेंट्स जो हैं वो भी अगर फर्ज करें कि इंटरनेशनल मार्केट में भाव बढ़ते हैं तो इसका भी एक जो डायरेक्ट असर है OGDC के रेवेन्यूज़ की कैलकुलेशन में आता है। तो मैंने सोचा कि ये आपको बता दूं कि ये फेवरेबल है OGDC के लिए। बहरहाल ये मैंने OGDC पे आपसे बात करनी थी। एक वो और भी बहुत अच्छी डील हुई है, इसमें यह है कि IGI होल्डिंग जो कि बेसिकली पैकेजेस ग्रुप की कंपनी है, उन्होंने जो है वो कंट्रोलिंग स्टेक्स ले लिए हैं एक्जो नोबल। तकरीबन 98% स्टेक्स हैं। अच्छा, अब IGI होल्डिंग यानी जो कंपनी है होल्डिंग कंपनी, इसके पास तकरीबन IGI इन्वेस्टमेंट के जो है वो यानी 6% और फिर 30% यानी 36% स्टेक्स, तो उस वजह से फिर ये है कि पैकेजेस के हैं, तो ये भी मतलब एक बहुत फिर वो चीज़ बन जाती है। इसमें जैसे IGI इन्वेस्टमेंट्स है तो उसकी मैं ब्रेकअप वैल्यू देख रहा था, वो तकरीबन 485 रुपये थी एज़ पर किताब बुक्स। तो ये मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि IGI होल्डिंग के अंदर पैकेजेस की बेनिफिशियल होल्डिंग, और उसके बाद ये कि ये जो एक्जो नोबल जो कंपनी जो नीदरलैंड्स की यानी एंग्लो डच कंपनी, वो अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान से जाती है तो उसकी होल्डिंग जो है वो इसमें आना, तो ये एक थोड़ा सा एक सर हासिल चीज़ हो जाती है। तो मैंने IGI होल्डिंग के हवाले से आपको बताया, मासिरों ने भी अब इसको कवर कर दिया, बखिया लेटर्स भी थे, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। मैंने आपको निशात ग्रुप के हवाले से जैको वगैरह की जो माइलस्टोन था संग मील 5,000 गाड़ियों का यूनिट्स का, वो मैंने आपको बताया, तो वो मैंने आपको पिछले अपने वीडियो लॉग्स में बताया। अब इसके ज़्यादातर जो उसका बेनिफिट है, जैसे पहले भी आपको बताते रहे, वो निशात पावर और निशात चुनिया पावर में, क्योंकि इनके पास बेनिफिशियल होल्डिंग है नेक्स्ट जैन मोटर्स की, जिसमें जैको वगैरह या इनके मुख्तलिफ वेरिएंट्स आएंगे। इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो निशात मिल है, तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की।
بقیہ تھوڑا سا خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ اس وقت یوریا جو ہے اس کی جو آف ٹیک ہوئی ہے وہ تھوڑی سی فرسٹ کوارٹر میں کم ہوئی ہے. ڈیمانڈ جو ہے یوریا کی کم ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ یہ تقریباً ایسا بتایا جا رہا ہے کہ 6 سال کا لو ہے یہ یوریا کی آف ٹیک کا. بہرحال یہ کہ کمپنیوں نے ڈسکاؤنٹس دیے تھے تاکہ اس وقت ان کی انوینٹری تھوڑی سی خالی ہوں، لیکن اب سننے میں آیا ہے کہ ایف ایف سی جو ہے اس نے سونا یوریا کے پرائس خالی 125 روپے جو ہیں بڑھا دی. تقریباً یہ 4,500 4,600 یہ 50 کلو کا بیگ یعنی فرٹیلائزر کا یہ ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ آج توقع ہے کہ اینگلو فرٹیلائزر کے نتائج آ جائیں گے، اور توقع ہے کہ ایک چھوٹا سا ڈویڈنڈ جو ہے 2 روپے یا 3 روپے فرسٹ کوارٹر 2026 وہ پاس آن کر سکیں اینگلو فرٹیلائزر. باقی فوجی فرٹیلائزر جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہماری بازار 189,000 سے نیچے آئی تو اس میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے بھاؤ میں اتنا یعنی کمی نہیں ہوئی، اور اس میں جو ہے تھوڑے سے اس کا اسٹیبل استحکام ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے اندر 65% سٹیکس عسکری بینک کے بھی آ گئے ہیں، اور یہ فوجی بن قاسم کے انضمام کے بعد یہ صورتحال ہوئی. اور بقیہ دوسرے بھی انویسٹمنٹس ہیں، اور کچھ پی آئی اے کے بارے میں بھی ہم نے اینالسٹ بریفنگ میں سنا تھا کہ اس کے بھی سٹیکس ایف ایف سی میں جو ہیں وہ آ گئے ہیں. تو یہ ہے کہ ایف ایف سی بھی اب ایک اچھی بڑی انویسٹمنٹ والی کمپنی یا ہولڈنگ کمپنی کہہ سکتے ہیں ہو گئی ہے. تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کروں. بقیہ یہ کہ یہ میرے سامنے حبیب بینک کے نتائج ہیں جمعے کو آئے. حبیب بینک کے نتائج جو تھے وہ ای بی ایس کے اعتبار سے پہلے کوارٹر پچھلے سال کے اعتبار سے تو تقریباً یعنی ایونس تھے 11 روپے. لیکن یہ کہ کچھ ہم نے بیلنس شیٹ میں بھی تبدیلیاں دیکھیں، اور بقیہ اس وقت جو اس کی جو بک ویلیو بن رہی ہے یعنی 31 مارچ کے حساب سے جو میں یہاں بیلنس شیٹ میں دیکھ رہا ہوں وہ تقریباً 310 روپے کی بن رہی ہے، اور تقریباً اتنے کا ہی اس کی مارکیٹ پرائس ہے. تو ایپ کا پرائس ٹو بک ویلیو ملٹیپل پی بی وی ملٹیپل جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہے. اگر ویسے اس کو ٹویک کریں اور ہم ٹارگٹ رکھیں کہ یہ 1.25 کے پی بی وی ملٹیپل پہ ٹریڈ ہو یا 1.5 کے پی بی وی ملٹیپل پہ ٹریڈ ہو جیسے کہ اس کا پیئر بینک یو بی ایل وغیرہ ٹریڈ ہو رہے ہیں، تو یہ جو پرائس ہے یا یہ جو بک ویلیو کے حساب سے جو ایک فیئر پرائس بنتی ہے وہ 380 90 روپے بھی بنتی ہے. 1.25 کے پی بی وی ملٹیپل پہ میں بات کر رہا تھا، اگر 310 کے یعنی بک ویلیو کو پیمانہ رکھا جائے تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ کو بتاؤں. بقیہ یہ کہ یہ اس میں یہ اور بھی چیزیں تھیں کہ جیسے اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈویڈنڈ چونکہ وہی 6 روپے، تو ڈویڈنڈ بڑھنا شروع ہوا ہر کوارٹر کے اندر. اور ڈویڈنڈ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر ہم سال کا یعنی کانسٹنٹ بھی رکھیں ڈویڈنڈ اسٹریم کو اور کوارٹر میں 6 روپے تو یہ 24 روپے کا ڈویڈنڈ بنتا ہے. تو یہ ڈویڈنڈ ییلڈ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، اپ ٹک ہوئی ہے. 7.7% جو ہے اینول ڈویڈنڈ ییلڈ اب حبیب بینک کا بن جاتا ہے. میں ابھی حبیب بینک کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا، اور پھر میں اس کا ایلڈ آن ارننگ ایسیٹس بھی کیلکولیٹ کر رہا تھا، تو وہ تقریباً وہ تھوڑا سا کم بن رہا ہے، 5% بن رہا ہے. جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو انویسٹمنٹس کا پورشن ہے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. یعنی 31 دسمبر 2025 کو جو چیز 4 ٹریلین تھی وہ اب بڑھ کے 4.8 ٹریلین ہو گئی ہے، یعنی کافی انہوں نے بانڈ پورٹ فولیو بک کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس وجہ سے ممکنہ طور پہ اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھتے تو ان کو بھی تھوڑا سا بانڈ پورٹ فولیو پہ ہٹ ہوتی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھنے والے. ممکنہ طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سہولت دے گا. تو یہ ہے کہ یہ بینکس اس طرح کے بینکس جو ہیں جیسے حبیب بینک ہے یہ ان کو آگے چل کے اس میں فائدہ ہو سکتا ہے. ایڈوانسز ٹو ڈپازٹ ریشو بھی ابھی 38% کے آس پاس ہیں. تو یہ ظاہری بات ہے آگے آنے والے وقت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک اگر بڑے صورتحال بہتر ہو اور انڈسٹری ٹریڈنگ انڈسٹری لونز وغیرہ لے تو یہ کہ یہ صورتحال اس وقت حبیب بینک کے لیے جو ہے وہ سازگار ہیں. یوں کتابیں دیکھ کے یہ چیز لگتی ہے. تو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی حبیب بینک کے فنڈامنٹلز. میں نے بتایا کہ 310 روپے کی اب بک ویلیو بنتی ہے، اتنے کا ہی مارکیٹ پرائس ہے. اور یہ کہ اگر ہم 1.25 یا 1.5 کا پی بی وی ملٹیپل کا ٹارگیٹ رکھیں تو یہ جو پرائس ہے یہ 380 روپے بھی بنتا ہے، جیسا کہ ہم یو بی ایل کے کیس میں دیکھ رہے ہیں، یا جیسے ہم میزان جو شریعہ کمپلائنٹ بینک ہے اس کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تقریباً 3.25 کا پی بی وی ملٹیپل بھی ہے. شاید وہ اس وجہ سے کہ اسلامک بینکس کا بینچ مارک وہ ہے. بقیہ یہ جو کنونشنل بینکس ہیں ان کا بینچ مارک جو ہے یہ
1.5 کا پی وی ملٹیپل ہو سکتا ہے ٹارگیٹ کے حساب سے. ایک بہت بنیادی سی چیز تھی, میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں. باقی پاکستان نے کچھ اچھی چیزیں یہ ہوئیں کہ جیسے کہ سعودی عرب کا ڈپازٹ آیا $2 بلین کا, تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے یو اے کا 2.4 بلین کے پیسے جو ہیں وہ واپس کیے ہیں, اور مزید بھی جو ہے شاید کرے. تو اس طرح یہ کہ پاکستان نے مطلب ریزروس پہ ہٹ کیے بغیر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ پیمنٹ بھی کر دی, اور پاکستان کے پاس دوسرے دوست ممالک سے ڈپازٹ اور مزید بھی ڈپازٹ آنے کی امید ہے جیسے کہ وقت یوں بڑھ رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی جو مارکیٹ کی صورتحال ہے اگر اس پہ بات کریں تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا, میں نے جیسے کل بتایا تھا میں پچھلی ویڈیو لاگ کے اندر, کہ 1,72,000 کا جو انڈیکس لیول ہے یہ بہت اہم ہے, اور اگر یہ نہ ٹوٹے تو اچھا ہوگا, اس کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے. اس میں یہ ہے کہ او جی ڈی سی میں چونکہ اب یہ چیزیں آ رہی ہیں 40,000 بیرلز آف آئل پر ڈے, تو اس کا چونکہ ہیوی انڈیکس پہ ویٹ ہے, تو اگر فرض کریں کہ یہ او جی ڈی سی میں انویسٹرز کا انٹرسٹ رہتا ہے تو ممکنہ طور پہ 1,72,000 1,72,000 KC 100 کا انڈیکس کا لیول یہ نہ ٹوٹے. تو یہ اس میں اہم چیز تھی. باقی یہ ہے کہ ان پوری صورتحال کو جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بات چیت چل رہی ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, وہ بات چیت کا دور چلتا رہے, اور یہ کہ کوئی تصفیہ ہو جائے تو پھر ہی ہماری مارکیٹ کے لیے ایک مثبت چیز ہوگی. اس میں تھوڑا سا کوشس بھی جو ہے وہ رہنا چاہیے, اور تھوڑا سا ہم معاشروں کی خبروں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ہماری معلومات پہ اور کیجیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.